میں ان عورتوں سے کہنا چاہوں گی کہ جو بات بات پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، کیا تمہیں یہ احساس بھی ہے کہ فرشتے تم پر لعنت کر رہے ہیں؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہروں کو اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتی ہیں، ان کو ان کے ماں باپ سے دور کرنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ مرد اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بیوی کے لیے دوسرے گھر کا انتظام کرے یا پھر اپنی بیوی کے گھر اس کے ماں باپ کے گھر میں اس کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے وہ نبی جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وہ فاطمہ جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جب ان کے لیے میرے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ بیٹی شوہر کو ناراض کر کے میرے پاس نہ آنا، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گی تو قیامت کے دن تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو پھر سوچے ذرا، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، اپنے ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ جائیں، شوہر کو ناراض چھوڑ کر کے چلے آئیں، تو پھر اگر اسی حالت میں موت بھی ہو جائے تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو پھر وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کی جائے گی، لیکن اگر اس کا الٹا ہے یعنی شوہر ناراض ہے اور عورت کا انتقال ہو گیا تو پھر بغیر سوال جواب کے اسے پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ میری بہنوں، اس حدیث کو ذہن نشین کر لو، اور جب کبھی بھی شوہر ناراض ہو تو سب سے پہلے اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ کس وقت موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے دے۔ اسی لیے جب کبھی بھی شوہر سے تمہاری انبن ہو جائے تو سب سے پہلے اسے راضی کرو اور اس کے بعد کوئی اور کام کرو، اور خبردار شوہر کی ناراضگی میں اپنے بچوں کو لے کر کے اسے چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی نہ سوچنا، ورنہ تمہارے ماں باپ جو ہیں جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔